یہ جو کلام ہوتے ہیں نا، جو عشق نبی میں لکھے جاتے ہیں، جو ہجر مدینہ میں لکھے جاتے ہیں، جو شوق حج میں لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جگر سوختہ، قلب حزین اور بے چین جو روح ہے، یہ آواز وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں اور ایک طاقت کا نام ہے عشق کی طاقت۔ عشق کی طاقت کہتے ہیں نا بھئی اتنی ایندھن ہوگا تو فلاں چیز اتنی دور تک جائے گی اور فلاں اتنی دور تک جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو آہ ہے نا، آہ کا ایندھن درد ہے کہ درد کتنا ہے، تڑپ کتنی ہے، روح کی بے چینی کتنی ہے۔ یہ جو ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین صدیوں پہلے جنہوں نے کلام لکھے، لیکن وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس تڑپ، اس لگن اور اس بے چین روح اور اس جذبہ کیف و مستی میں لکھے گئے ہیں کہ ان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی رفتار ہر دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو فیضیاب کرے گی۔ اور بالفرض یہ شاکان مصطفیٰ سچا کلام لکھنے والے لکھتے ہی نہ دنیا سے چلے جاتے، تو ان کے درد کی آواز، قلب کی کیفیت، ان کی روح کی پرواز کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا۔ جہاں ان کے جذبات باہر آئے وہاں انہوں نے دوسروں کی ترجمانی کی، اور وہیں تیسرے طبقے کے لیے تعلیم کا سامان چھوڑا کہ دیکھو عشق و مستی یوں ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کا سفر ہے، اور جو مدینہ منورہ کے سفر کے تعلق سے آپ کے کلام ہیں، خاص طور پر بھینی سوانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، جو استعارے، جو تخیلات، جو الفاظ، جو ادائیں آپ بیان کر رہے ہیں، ایک عاشق، پرواز ایک عاشق کی سمجھنے کو ملتی ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ کہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں یہ جو کلام لکھے گئے، بلا شبہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ان حضرات نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا کہ ہمیں ادب سکھایا، ہمیں جینا سکھایا، ہمیں زندگی کا رنگ بتایا۔ ورنہ کتنے ہیں کہ جو محروم ہیں، اس کیفیت سے محروم ہیں، صدا سے محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس میوزک سب چیزوں کی اصل ہے اور بس اس میں دل لگا لو، ٹھیک ہے، اس میں مستی آتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر سوائے بیزاری کے کچھ نہیں بچتا۔ دنیا کا سامان میں چاندنی تو ہے، لیکن یہ جو مستی ہے ایک ایسی مستی ہوتی ہے جو بندے کو پروان چڑھاتی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے، اسے مدینہ منورہ کا دیوانہ بناتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ذوق اور اہل ادب اور اہل محبت اور اہل سنت سے جدا نہ کرے۔